اور بھائیوں، ایک بار پھر سے میں حدیث کی ایک روایت لے کر آپ سبھی سے مخاطب ہو رہی ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی کیا حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ تو آج کی حدیث ہے ہماری وضو کے بارے میں۔ وضو جیسا کہ ہم سبھی نماز کے پہلے کرتے ہیں، کرنا ضروری ہے، فرض ہے، تو اسی کو لے کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو جیسا کہ وضو کرنے سے ہمارا شریر تو صاف ہوتا ہی ہے، ساتھ میں ہمیں من اور دل کی سکون اور شانتی بھی ملتی ہے۔ تو ایک جگہ حدیث میں ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے جو کہتے ہیں، جو اس طرح سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، جبکہ وضو کے نشانوں کی وجہ سے ان کے چہرے اور پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اب جو کوئی تم میں سے چمک بڑھانا چاہے تو اسے بڑھا لینا چاہیے۔ واہ، کتنی سبحان اللہ، کتنی اچھی یہ بات کہی گئی ہے حدیث میں۔ یہ روایت کتنی ہی اچھی ہے کہ ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے وضو کے نشانوں کی وجہ سے ان کے چہرے اور پاؤں چمکتے ہیں۔ مطلب جو انسان جتنا زیادہ وضو کیا ہوگا اپنی زندگی میں، اس کے وہ انگ اتنے ہی زیادہ چمکتے ہوں گے۔ تو وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی چمک بڑھانے کے لیے اتنے ہی زیادہ وضو کو توجہ دینا چاہیے۔ اور ہماری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے نبی باوضو ہمیشہ ہی رہا کرتے تھے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی اس بھاگم بھاگ، اس ویست زندگی میں، جیسا کہ ہم لوگ قرآن حدیث سے زیادہ تر لوگ بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ ہمیں ٹھیک ہے زندگی میں آگے جانا، لیکن قرآن حدیث کے باتوں کو ساتھ لیتے ہوئے آگے جائیں گے تو ہماری زندگی پوری طرح سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ، یہ بھی اور آگے کی بھی زندگی۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں حدیث کی باتوں کو مد نظر رکھ کر ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اب یہ جو شیطان ہوتا ہے، ہمیں جتنی چھوٹی مطلب جتنی ضروری کام ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، لیکن وہ ہمیں اسے لاپرواہ بنا دیتا ہے کہ ارے کیا ہوگا کر کے، کیوں ہے، کیا ضرورت ہے۔ ایسے ہی دن مہینے سال بیتتے چلے جاتے، کرنے والے کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہم سبھی کو ایسے کاموں کو اپنے عمل میں لانا چاہیے جو ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ہماری یہ قرآن شریف اور ہماری حدیث ہی ہمیں اپنے جو اچھی سے اچھی زندگی ہے، اچھا مقام ہے، وہاں تک لے جائے گی، ورنہ اس کے بنا تو ہماری زندگی تو بس شیطان کے ہی لفے میں آ سکتی ہے۔ اللہ بچائیں شیطانی سوچ، شیطانی کام سے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، میں تو یہی کریم سے دعا کروں گی ہم سبھی لوگوں کو وہ توفیق دے جاننے سمجھنے کی، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور جاننے کی، سمجھنے کی، اور اس پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی طاقت دے، ہمت دے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سبھی سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔